کیا بینا بیگم کی حسد کی آگ دانیہ کے معصوم بچے کی قربانی لے لے گی، اور کیا ولید اپنی ماں کے سائے سے نکل کر اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت کر پائے گا؟ غم محبت کی کہانی خطرناک موڑ پر آ گئی ہے، جہاں ہر قدم پر ایک نئی سازش چھپی ہے۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں مراد کو اپنی بہن دانیہ کی حالت دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ مراد دیکھتا ہے کہ دانیہ جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی، اب تو ایک زندہ لاش بن گئی ہے۔ مراد ولید کو اکیلے میں لے جا کر بڑے غصے سے کہتا ہے کہ ولید، ہوش کے ناخن لو، یہ میری بہن کا تم نے کیا حال کر دیا ہے؟ مراد ولید کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ ولید کے دل میں مراد کی باتیں گھر کر جاتی ہیں اور وہ پہلی بار دانیہ کے دکھ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ولید گھر آ کر دانیہ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے تحائف اور پھل لے کر آتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بینا بیگم جب اپنے بیٹے میں یہ تبدیلی دیکھتی ہے تو اس کے سینے میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ بینا بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ولید تو دن بدن دانیہ کی محبت میں گرفتار ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں اس ناگن کی بیٹی کو اپنے بیٹے پر قبضہ کرنے نہیں دوں گی۔ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ولید اس طرح دانیہ کا دیوانہ بنا رہا تو بہت جلد اپنی ماں کو بھول جائے گا۔ بینا بیگم کے نزدیک اس سب سے کی اصل وجہ دانیہ کو ہونے والا بچہ ہے جس نے ولید کو بدل دیا ہے۔ اسی دوران دانیہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے نیاز حسین صاحب کے گھر جاتی ہے۔ نیاز حسین جب اپنی بیٹی کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ نیاز حسین صاحب کہتے ہیں کہ دانیہ، تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہاری شکل دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تم کسی قبرستان سے اٹھ کر آئی ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ نیاز حسین صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہاری شادی کے وقت تم دونوں بہنیں کو کیا بات سمجھائی تھی کہ میں تمہیں خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولید سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہی وہ خوشی ہے جو تمہیں میری بیٹی کو دینے کا وعدہ کیا تھا؟ بینا بیگم جو وہاں موجود ہوتی ہے اس بات پہ فوراً ایشو بنا لیتی ہے اور غصے سے نیاز حسین صاحب کی طرف دیکھتی ہے۔ بینا بیگم کہتی ہے کہ نیاز حسین صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ زبردستی جتاتی ہیں کہ ہم نے تو دانیہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نیاز حسین خاموش ہو جاتے ہیں، مگر دانیہ کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ وہاں سے واپسی پر ایک ہولناک فیصلہ کرتی ہیں کہ میں اس بچے کا خاتمہ کر کے رہوں گی۔ وہ کچن میں جا کر دانیہ کے لیے دودھ تیار کرتی ہیں اور خفیہ طور پر اس میں ایک ایسی دوائی ملا دیتی ہیں جس سے اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ بینا بیگم بڑے پیار کا ناٹک کرتی ہیں اور دانیہ سے کہتی ہیں، دانیہ دیکھا تمہارے بابا جان کیا کہہ رہے تھے کہ تمہارا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے۔ آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، صرف ریسٹ کرو گی اور میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ وہ بڑے پیار سے، لاڈ سے دانیہ کے لیے دودھ لے کر آتی ہیں، مگر ولید کی چھٹی ہی سے خبردار کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ماں کو اتنا مہربان ہوتا ہوا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ولید اپنی ماں کا ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ لیتا ہے اور شک بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ولید دودھ خود پی لے گا یا دانیہ کو پلا کر اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور کیا مراد وقت پر پہنچ کر اپنی بہن کو موت کے جال سے نکال لے گا۔ دوسری طرف سعدیہ بیگم خاموشی سے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ بلال صاحب جائیداد کے کاغذات کے معاملے بھی اب کھل کر سامنے آنے والے ہیں بلال صاحب کی جائیداد کے معاملات بھی اب کھل کر سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا بیگم اتنی گر جائیں گی کہ اپنے پوتے کی جان لے لیں گی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کیا ولید کو دانیہ کو لے کر اس طرح زہریلے گھر سے نکل جانا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو جو کام نیاز حسین صاحب نہیں کر پائے وہ سب کچھ اب مراد کر رہا ہے۔ مراد پہلے بلال صاحب کے گھر گیا سونیا کی زندگی بچانے کے لیے۔ اسے پتا ہے کہ سونیا جونسی ہے، جب سے بلال صاحب نے اسے سب کچھ ہتھیایا ہے، سونیا جونسی ہے وہ در بدر پھر رہی ہے ارباز کے ساتھ، اور اب وہ اپنی پھوپھو کے گھر گیا ہے اور دانیہ کی زندگی بچانے کے لیے یہ کام میرے خیال میں ان کے باپ کو کرنا چاہیے تھا یا ان کی ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور جو اب مراد کر رہا ہے، اب وہ دانیہ کے گھر بھی جاتا ہے اور ولید کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بہن کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے، تو پھوپھو جان میری ماں کا کیا گناہوں کی سزا کیا اب ان کی بیٹی سے لیں گی؟ وہ تو بالکل معصوم ہے۔ یہ ڈرامہ اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف ویو یا میرا یہ تجزیہ پسند آئے کہ مطلب میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بات ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تو میں نیکسٹ پرومو میں بھی اس طرح اپنی ایکسپلینیشن ضرور دیا کروں گی کہ میرے خیال میں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔